الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن کی شکار ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں بہت سارے ملک تباہی اور بربادی کے شکار ہو گئے، ویسے ہی بہت سارے انسانوں کے دل و دماغ کے اندر ایک خوف طاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا اس کے بعد اپنی لائف کو از سر نو درست کرنے اور چلانے کے لیے ہم کیسے اپنے آپ کو پرفیکٹ کر پائیں گے اور اپنی زندگی کو پھر سے خوشگوار گزارنے کی کوشش کر پائیں گے۔ چلیے، لاک ڈاؤن کے بعد کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، فی الوقت بھی اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے انسانوں کے دل و دماغ پر ایک خوف مسلط ہے، اور اگر کسی کا کورونا وائرس رپورٹ پازیٹیو آ گیا تو وہ دل ہی دل کے اندر یہ تصور کرتا ہے کہ میری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اور اسی طرح سے اس شخص سے لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، قریب رہنا پسند نہیں کرتے جس کا پازیٹیو کورونا وائرس کووڈ-19 اگر رپورٹ آ گیا ہے، تو لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قریب رہنے کی وجہ سے ہم بھی اس مرض کے شکار ہو کر داعی اجل کو لبیک کہہ بیٹھیں اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر جائیں۔ ہر بلڈنگ والا ڈرتا ہے کہ ہماری بلڈنگ کے اندر ایک بھی پازیٹیو پیشنٹ نہ پایا جائے، ہر سوسائٹی، ہر محلہ، ہر اسٹریٹ والا ڈرتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پازیٹیو پیشنٹ نہ پایا جائے، ورنہ ہم سب کوارنٹین کر دیے جائیں گے اور آئسولیشن ہمارا مقدر بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اس وقت 15-20 دن کے لیے تو اناج، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوں گی، لیکن اس کے بعد کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس تصور سے وہ خوف زدہ ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس کل کے لیے کچھ نہیں، اس سے خوف زدہ ہیں۔ غرض کہ اگر آپ اس وقت پوری دنیا کا سروے کریں اور جائزہ لیں
تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے سر پر خوف کا بادل منڈلا رہا ہے، اور دنیا کا ہر انسان خوف سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اور خوف سے باہر نکل کر چین، اطمینان اور سکون کی سانس لینا وہ چاہتا ہے۔ در حقیقت خوف سے ہم گھبرا رہے ہیں، خوف کے تصور سے ہم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ میں آج چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اور سائیکولوجیکل کچھ بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، تاکہ اس فیئر سے، اس ڈر سے، اس خوف سے ہمیں کون سی چیز نکال سکتی ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی موجودہ زندگی کو اور آنے والی زندگی کے حوالے سے سوچ کر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے ہم انعام و اکرام کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب میں انسان کو پیش آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں، چاہے وہ زمین کے اوپر کے ہوں، چاہے زمین کے اندر کے ہوں، چاہے میدان محشر کے ہوں، پروردگار جل جلالہ نے ان سب کا تذکرہ قرآن مقدس میں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر واضح طور پر فرما دیا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار جل جلالہ نے آزمائش کے سلسلے میں 4 اسٹیج کا ذکر فرمایا، اور پہلی چیز کا جو ذکر فرمایا وہ یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے۔ گویا یہ دنیا دارالابتلا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پروردگار جل جلالہ تھوڑے سے خوف سے اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ امتحان کیوں پروردگار جل جلالہ لیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو پروردگار جل جلالہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون اس سے محبت کرتا ہے اور کون اس کے دعوے محبت کے اندر سچا ہے، لیکن وہ دنیا کے سامنے رزلٹ بتانا چاہتا ہے کہ میرے کون سے بندے سچے ہیں اور کون سے بندے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ پروردگار جل جلالہ تمہارا امتحان اس لیے لیتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ وہ دنیا والوں کو دکھا دے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ خوف کے زمانے کے اندر، امتحان کے زمانے کے اندر، آزمائش کے زمانے کے اندر جب کوئی بندہ ثابت قدم رہتا ہے اور 1000 امتحان کے باوجود پروردگار جل جلالہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور مذہب حق کا، مذہب اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے، تو دنیا اسے کامیاب انسان اور کامیاب مسلمان کی حیثیت سے جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے اور تعریف بھی کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوف اس لیے مسلط کیا جاتا ہے تاکہ انسانوں کے درمیان جن پر خوف مسلط کیا گیا اس کو دنیا کے انسانوں کے سامنے شو کیا جائے اور دنیا کے انسان اسے جان لیں۔ تو پروردگار نے پہلی چیز کا ذکر فرمایا خوف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو پہلے تو خوف کے ذریعے، وہ تھوڑے سے خوف کے ذریعے آزماتا ہے۔
پھر دوسرا کس چیز کے ذریعے امتحان لیتا ہے؟ والجوع، بھوک کے ذریعے۔ یہ دوسرا اسٹیج ہوتا ہے، اور انسان اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے کام کرتا چلا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسی راہوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور رب قدیر جل جلالہ کے فرمان کی خلاف ورزی کر کے وہ اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار کر بیٹھتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب کبھی تھوڑی سی بھوک کے ذریعے اللہ رب العزت جل جلالہ امتحان لے تو اس موقع پر بھی ہمیں دامن صبر کو تھامنا ہے اور حرام کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھانے سے اپنے وجود کو روکنا ہے۔ تو دوسرا امتحان جو ہوگا تو قرآن کہتا ہے والجوع۔ تیسرا امتحان ونقص من الاموال، اور تھوڑے سے مال کی نقصانی کے ذریعے وہ امتحان لیتا ہے کہ ذرا دیکھوں اس کا تھوڑا مال چھین کر کے دیکھوں، بہت دولت میں نے اس بندے کو دی تھی، اب یہ دولت اس سے لے کر دیکھوں کہ میرا بندہ غربت کے اندر کیا کرتا ہے، دولت کی کمی کے موقع پر کیا کرتا ہے۔ یہ رب کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر بھی بندے کو چاہیے کہ مالی قلت کی بنیاد پر ناجائز ذرائع کو اختیار نہ کرے، بلکہ اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے حلال ذرائع کی طرف وہ اپنی توجہ کو مبذول کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ امتحان کے دن بھی زیادہ نہیں رہیں گے، اور امتحان میں بندے کو کامیابی کے بعد بہت زیادہ خوشحالی اللہ رب العزت جل جلالہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا اسٹیج والانفس والثمرات، پھر جانوں کے ذریعے وہ امتحان لیتا ہے کہ جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جیسے اس وقت آپ کورونا وائرس کو لے لیجئے کہ انسان اس میں اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہا ہے، تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ اور ایسی سچویشن میں بندے کو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم امتحان کے لائق تو نہیں، لیکن میرے کریم اپنے فضل و کرم سے اگر تو امتحان میں ہمیں گرفتار ہی فرماتا ہے تو ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں سرخ روئی کے ساتھ امتحان میں تو ہی کامیابی عطا فرما۔ تو اللہ صحت و توانائی عطا فرما کر ایک نئی زندگی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ والثمرات، پھر وہ اولاد کے ذریعے امتحان لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولاد کا امتحان بھی سخت ترین امتحان ہوتا ہے، لیکن ایسی سچویشن کے اندر بھی بندہ اگر ثابت قدم رہے اور اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو اب آگے پروردگار نے ان امتحان سے گزرنے والے بندوں کے حوالے سے بے پناہ خوشخبری سنائی۔ ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب ان کو مصیبت پہنچی، قالوا، تو انہوں نے کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور پلٹ کر کے بھی اسی کی طرف تو ہم کو جانا ہے۔ میرے مولا کو یہ ادا پسند آتی ہے، اور مولا فرماتا ہے اگر کسی ایسے بندے کو دیکھنا ہو جو سیدھے راستے پر ہے تو دیکھ لو، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں نے یہ مختصراً آپ کے سامنے امتحان کا تذکرہ فرمایا، اور چونکہ آج کی گفتگو خالص خوف سے متعلق ہے اور دیگر امتحان کے متعلق نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ خوف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور آپ کو خوف کی وادیوں سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
انسان کیسا پیدا کیا گیا ہے؟ یاد رکھیں، کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے، اگر کوئی اس کو کریٹ کرتا ہے، کوئی بناتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس انسٹرومنٹ کے اندر جو بھی فنکشنز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ کس کام کی ہیں، کتنے ٹائم کی ان کی ویلیڈیٹی ہے، اور کتنی پاورفل ہے، اور کیا وہ انجام دے سکتی ہے۔ اس کو مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھدار ہیں۔ جو چیز انسان بناتا ہے، اس چیز کے بارے میں وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس چیز کے اندر موجود جو بھی اشیاء ہیں، جو بھی مٹیریل ہے، اس کا کیا فنکشن ہے، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہیں، اور یہ کیسے بگڑ سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں انسٹرکشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو پانی میں نہ ڈالیں، اس طریقے کے بہت سارے انسٹرکشن آپ کو ملیں گے۔ تو اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وجود ہے، ہمارا اسٹرکچر ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ تو ہمیں رب قدیر جل جلالہ نے پیدا کیا، بلکہ ہمیں ہی نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت جل جلالہ ہے۔ وہ ارشاد فرماتے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فطرت، ہماری عادت، ہمارے اندر جو خوف کی جو پوزیشن پیدا ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس سے کون بچ سکتے ہیں؟ تو ہمارا خالق قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ہماری سچویشن کے بارے میں، ہماری طبیعت کے بارے میں، ہماری فیلنگ کے بارے میں، قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، او کما قال۔ رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے انسان کو بے صبرا پیدا کیا، حریص پیدا کیا گیا۔ انسان کے اندر ایک چیز اگر دیکھیں آپ تو بے صبری انسان کے اندر نظر آئے گی، حرص انسان کی زندگی میں نظر آئے گا، اور پھر اس بے صبری کو پروردگار جل جلالہ نے کس چیز سے واضح فرمایا؟ اذا مسہ الشر جزوعا کے ذریعے، کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچانے لگتا ہے، جزا اور فضا کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تکلیف پہنچ گئی، مر گیا، اب میرا کیا ہوگا، یہ خوف کی زبان اس کی زبان پر خوف کے الفاظ اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ بے صبری کے ساتھ اس قسم کے الفاظ اپنی زبان پر لے کر کے آتا ہے۔ آپ دنیا میں تقریباً انسانوں کو دیکھ لیں، زیادہ تر وہ انسان جن کا تعلق دین سے کمزور ہے، یا جن کا تعلق قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے کمزور ہے، جب بھی ان پر مصیبت کے بادل منڈلاتے یا مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف کوئی پہنچتی ہے، تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، آہ و فغاں شروع کر دیتے ہیں، پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، جب یہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، تو اس بندے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ لیکن جب پروردگار ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور انہیں بھلائی نصیب ہوتی ہے، انسان وہی ہے، لیکن اسی انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچانا شروع کرتا ہے، اور جب پروردگار کی طرف سے راحت پہنچتی ہے منوعا، تو وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے روک لیتا ہے۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کو پروردگار نے واضح طور پر فرما دیا کہ مصیبت پہنچے یا راحت پہنچے، نہ وہ مصیبت میں شور مچاتے ہیں
اور نہ راحت کے دنوں کے اندر اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں، یہ کون سے بندے ہیں؟ تو قرآن نے بتایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو نماز کے پابند ہیں، جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز کی پابندی سے کیا مراد؟ کیا جو مسجد میں 5 وقتہ نماز کے لیے جاتے ہیں آپ کو شور مچاتے نظر نہیں آتے؟ کیا صف اول کے پابند بہت سارے نماز کے پابند جو ہیں وہ مصیبت میں شور مچاتے نظر نہیں آتے؟ پابندی سے مراد یہ ہے ایسے نماز کے پابند کہ جو صحیح معنوں میں قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بہت اہم نکتہ عرض کرتا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اگر کوئی بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس نمازی سے روٹ کر کے چلی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز میں اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھیں کہ تمہاری نظر سجدہ گاہ پر ہوگی اور اللہ کی رحمت تم پر برس رہی ہوگی۔ بہت سارے لوگ نماز میں گھڑی دیکھ رہے ہوتے کتنے بجے، بہت سارے لوگ داڑیاں کھجلا رہے ہوتے ہیں۔ خیر، اس پر گفتگو کرنا اس وقت جو ہے موضوع کی مناسبت سے نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھیں کہ پابند ایسے ہوں کہ جو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھیں، اور پھر ایسے لوگ جو سائل بھی ہیں، محروم معیشت یعنی بے روزگار ہیں، ان لوگوں کے سوال کو پورا بھی کرتے ہیں، اور محروم معیشت لوگ والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں کے اندر حق ہے سوال کرنے والوں کا بھی اور محروم معیشت کا بھی، تو یہ ان لوگوں کو مال بھی دیتے ہیں۔ ایسے دو اوصاف کسی ایمان والے کے اندر پیدا ہو جائیں تو کبھی بھی وہ مصیبت میں نہ شور مچائے گا اور نہ کبھی راحت کی زندگی میں اپنے ہاتھ کو روکے رکھے گا۔ اب آپ تاریخ یا اور آپ الٹ کر کے دیکھیں، میں بہت تفصیل سے تاریخ کی طرف لے جانے کی بجائے صرف امام حسین کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ مجھے یہ بتائیے، 22,000 کا لشکر امام حسین کے سامنے موجود ہے، اور امام حسین کے خیمے کے اندر ان کی بیوی بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہیں، ان کی بہن بھی ہیں، ان کی بھانجی بھی ہیں، سب کوئی یہاں پر موجود ہے، لیکن یہاں ٹوٹل 72 اور مد مقابل 22,000، لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی پیشانی پر کسی قسم کا کوئی خوف ہو۔ بچے شہید ہو گئے، لیکن امام حسین نے یزید کی بات ایکسپٹ نہیں کی۔ مرد ایک ایک کر کے سب راہ خدا کے اندر جان قربان کر چکے، لیکن امام اس کے باوجود بھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ 22,000 لشکر کے سامنے اگر امام حسین بے خوفی کا مظاہرہ کر رہے تھے تو وہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند تھے، نماز کے بھی پابند تھے، قانون الہی کے مطابق نماز ادا کرنے والے، قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرنے والے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنی دولت کو اللہ عز و جل کی راہ کے اندر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے والے تھے۔ تو فیئر اگر دل سے نکالنا ہے، اللہ کا ڈر اگر دل سے نکالنا ہے، تو قرآن مقدس کی روشنی میں مزید اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور تقریباً قرآن مقدس میں 40 مقامات پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے خوف اور غم سے کن لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے، پروردگار جل جلالہ نے
اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہا، رب فرماتا ہے اسے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہنا، اور یہ بات یاد رکھیں، اس پر قائم رہنا یہ آسان کام تو نہیں ہے، لیکن اگر اپنے رب کے بارے میں انسان کو واقفیت ہو اور اپنے رب کے بارے میں انسان صحیح طور پر مطالعہ کر چکا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ اپنے رب کو رب مان کر اس پر استقامت کا ضرور مظاہرہ کرے گا، اور میرا مولا ان کے دل سے خوف اور غم کو نکال دے گا۔ آئیے میں سمجھاتا ہوں۔ مجھے ایک میسج ابھی درمیان میں آیا تھا، بڑا پیارا میسج تھا، اور اس میسج میں ایک بڑا عظیم پیغام ہے۔ ایک میسج تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ تم اگر نیوز چینل دیکھو گے یا پرنٹ میڈیا دیکھو گے تو اس میں تمہیں حکومت اور پولیس کی طاقت کا اندازہ لگے گا، لیکن اگر تم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو تمہیں خدا کی طاقت کا اندازہ لگے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن پڑھیے، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور پھر رب قدیر جل جلالہ کس طریقے سے خوف سے اور غم سے اپنے بندوں کو نکالا ہے، ذرا اسے دیکھیں آپ۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہارے تخت کو الٹ دے گا، اور بچہ اسی پیریڈ کے اندر پیدا ہونے والا ہے۔ فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ پورے مصر کے اندر اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو جنم دیا، خوفزدہ تھی میرے بیٹے کا کیا ہوگا، اگر کسی طریقے سے فرعون کو پتہ چل گیا تو میرے بیٹے کو وہ قتل کر دے گا۔ رب نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا بے خوف ہو کر اسے دریا میں ڈال دے، اس کی فکر نہ کر، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے لیا، حفاظت کے ذمے کے حوالے سے فرمایا، اور حضرت موسیٰ کی والدہ سے فرمایا گیا اسے دریا میں ڈال دیا گیا۔ آپ جانتے فرعون کی بیوی نے بہتے ہوئے دریا کے اندر اس بچے کو دیکھا اور اپنے گھر لے کے گئی، لے لی اس بچے کو، لے کر کے گھر میں گئی۔ اب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کی پرورش، حضرت موسیٰ کی نشود و نما یہ فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے۔ کس طرح سے میرے کریم نے ان کو بچایا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے فرستادہ پیغمبر فرعون کو تباہ اور فرعونیت کو برباد کرنے کے اندر سب سے کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا مولا اگر کسی کو بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہمارے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، نمرود نے آگ جلائی اور آگ کا کام ہی جلانا ہے، لیکن یاد رکھیے گا آگ میں جلانے کی تاثیر اسی وقت پیدا ہوگی جب میرا مولا چاہے گا، اور اگر مولا نہیں چاہتا تو آگ جلا بھی نہیں سکتی۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر بھیجا گیا۔ ادھر دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ نمرود کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر کے خاکستر ہو جائیں گے، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ رب العزت جل جلالہ کے خلیل تھے، ادھر آگ کے اندر بھیجا جا رہا تھا، ادھر میرے کریم نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس طرف گئے تو اللہ نے اس آگ کو باغ میں تبدیل فرما کر دنیا کو بتا دیا میں اگر بچانا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مار نہیں سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے آپ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن میرے کریم نے ان کو بچانا چاہا تو سدرۃ المنتہا سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس کنویں کے اندر بھیجا اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں نے اٹھا لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام محفوظ رہے۔ خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، اللہ اکبر، قرآن کی اس آیت کے تیور نے انسانوں کے مزاج کو، انسانوں کی سوچ کو، انسانوں کی فکر کو بدلنے کے لیے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دشمنوں نے چوطرف سے گھیر لیا تھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سچویشن کے اندر مکے میں بظاہر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت کرنے والا اس وقت اس دائرے کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں قرآن نے کتنی پیاری بات بتائی، خدا کی قسم جب پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر ان کی تم مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ یعنی ساری کائنات اگر مدد کا ہاتھ تم سے اٹھا لے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ناصر ہے اور سب سے بڑا مدد کرنے والا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں، دشمن وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، غار کے دہانے تک پہنچ گئے، لیکن میرے کریم کو بچانا تھا تو کس طریقے سے بچایا؟ اللہ اکبر، مکڑی سے جالا ڈلوا دیا، اس کو گھر بنانے کا حکم دے دیا اور وہاں کبوترنی نے انڈے دے دیے۔ اللہ اللہ، آپ جانتے میں یہاں بڑی محبت والی بات عرض کرتا ہوں، کبھی آپ کوے کو دانا کھلاتے ہوئے زیادہ تر لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، لیکن کبوتر کو دانا کھلاتے ہوئے دنیا میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے، مدینے میں دیکھیں یا مکے میں دیکھیں یا کہیں بھی دیکھیں۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے کہ کبوتر سے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں؟ تو کسی صوفی نے، عاشق نے جواب دیا، اس لیے کہ اس کبوترنی نے وہاں مکڑی کے جالے میں 2 انڈے دے دیے تھے، تو اس کی اس خدمت کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اب قیامت تک لوگ کبوتر کو دانا کھلا کر اس کی اس خدمت کا صلہ اس طریقے سے اللہ عز و جل کے ذریعے ان کو ملتا رہے گا۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا، اب وہاں پر سچویشن ہے، اب دیکھیے حزن، غم، ڈر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غار کے اندر ہے، جہاں 2 کے علاوہ بظاہر کوئی تیسرا نظر نہیں آ رہا، اور دشمن تلاش کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ کسی نے کہا بھی غار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ شاید اس غار میں ہوں، تو کہنے والے نے کہا کہ مکڑی کا جالا نہیں دیکھتا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افسردہ ہو کر کہتے ہیں کہ سرکار، اگر انہوں نے گردن جھکا لی تو ہمیں دیکھ لیں گے، اتنا کہنا تھا کہ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس توکل پر جو ان کو اپنے رب کے سلسلے میں تھا، اور سب سے زیادہ معرفت خدا کی دولت اگر کسی کو اللہ نے عطا فرمائی تو وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ حضرت صدیق اکبر سے فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر کہ جہاں دشمن بھی غار کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور بظاہر موت نگاہوں کے سامنے رقص کرتی نظر آ رہی ہے،
اس وقت وہ یقین، وہ اعتماد جو رب کے بارے میں حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، وہ انہوں نے صدیق اکبر کے سامنے پیش کیا. لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گیا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اسی طریقے سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں رب قدیر جل جلالہ نے کن کے دلوں سے خوف اور غم کو نکال دیا. اور اگر کوئی خوف اور غم کو نکالنا چاہتا ہے تو قرآن کے اس فارمولے پر عمل کرے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو ظاہر و باطن میں، رات و دن میں اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، خوف بھی اللہ کی طرف سے دل میں پیدا ہوتا ہے اور غم بھی اللہ کی طرف سے دل میں پیدا ہوتا ہے. خوف کو نکالنے والی ذات بھی خدا کی ہے اور غم کو نکالنے والی ذات بھی خدا کی ہے. ہمارا دل اللہ کی چٹکی میں ہے، جب چاہے جس طرح چاہے وہ اسے بدل دے اور پھیر دے. یاد رکھیں، خوف کا اثر دل پر ہوتا ہے، خوشی کا اثر دل پر ہوتا ہے. اس لیے جب خوف دل پر ہو تو چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور جب خوشی دل کے اندر ہو تو چہرہ تمتماتا ہوا نظر آتا ہے. تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی نے ضابطے عطا فرمائے کہ تم یہ عمل کرو، میں خوف نکال دوں گا، میں تمہارے دل سے غم نکال دوں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے تقریباً انبیاء کرام، تقریباً صحابہ کرام، تقریباً تابعین کرام ان اعمال کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کیے ہوئے تھے جن اعمال کی بنیاد پر ان کے سینوں سے خوف نکل گیا تھا، اور ان کو اللہ عز و جل نے بے خوف اور ان کو اللہ عز و جل نے غم سے نجات عطا فرما دی تھی. تو راہ خدا میں دن و رات چھپا کر اور دکھا کر خرچ کرنے سے اللہ دلوں سے خوف کو نکال دیتا ہے اور غم کو نکال دیتا ہے. اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او کما قال. وہ لوگ جو متقی ہیں ان کو تکلیف چھوئے گی بھی نہیں، برائی چھوئے گی بھی نہیں، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. پتہ چلا کہ ڈر، اللہ سے ڈر کے جو زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے، اس کے دل سے غم کو نکال دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ چیز اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. ایک بچے کی زندگی سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ محسوس کر پائیں گے کہ خوف کس کی طرف سے اور غم کس کی طرف سے. ایک بچہ جو چمکتے ہوئے انگارے کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے نہیں ڈرتا، معلوم نہیں اس کو، لیکن ایک بار چھو لیتا ہے تو پھر ہر ایسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو چمکتی ہوئی نظر آتی ہو اور جس کی لائٹ نظر آتی ہو. لیکن ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، ایک ننھا سا بچہ جسے آپ اپنی گود میں لیے ہوئے، اتنا چھوٹا بچہ جو گود میں اٹھانے کے لائق ہے، اسے آپ پیار سے بہت سارے باپ اچھالتے ہیں، اور جب وہ بچہ اچھلتا ہے، زیادہ اچھالتے نہیں، تھوڑا سا اچھالتے ہیں، تو بچے کی ایک دم بالکل سانس رکتی ہوئی نظر آتی ہے اور بچہ خوف زدہ نظر آتا ہے. اس بچے میں یہ خوف کس چیز سے پیدا ہوا اور کس نے پیدا کیا؟ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس بچے کے دل میں یہ خوف اللہ نے پیدا فرمایا.
اور بڑے انسانوں کے دل میں بھی اللہ نے خوف پیدا کیا ہے. کس طریقے سے کہ آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کوئی دھماکے کی آواز آئی، یا دروازہ کھلا، یا لائٹ جو ہے وہ ٹیوب لائٹ آپ کی ٹوٹ گئی، تو اس آواز سے آپ بھی ڈر جائیں گے، چونک جائیں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اچانک کوئی شاکنگ نیوز آپ کے کانوں تک پہنچی تو پتلی آنکھوں کی باہر آ جائے گی، پسینے سے آپ شرابور ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ یہ قدرت کی طرف سے ہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس قسم کی ساری چیزیں انسانوں کے دلوں کے اندر رکھی ہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کس طریقے کا ہے، اور انسان کی فطرت میں اللہ عز و جل نے یہ باتیں رکھ کر انسان کو ڈرایا بھی ہے، اور انسان کو پروردگار جل جلالہ نے خوف بھی اس کے اندر رکھا ہے، اور اس کے اندر راحت بھی پروردگار جل جلالہ نے رکھی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں نہ دھماکہ کوئی ٹینشن دیتا ہے، نہ کوئی آواز انہیں پریشان کرتی ہے، بلکہ رات کے سناٹے میں اگر اکیلے وہ نکل بھی جاتے ہوں تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. کھانے کے لیے اگر دوسرے دن کے لیے ایک روٹی بھی نہ ہو تو انہیں فکر نہیں ہوتی. جنگل و بیابان میں چلے جائیں تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا. ہم اگر تاریخ کے واقعات الٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا، جنگلوں میں چلے گئے، خود ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز آئے، آپ اندازہ لگائیں کوئی ویلکم کرنے والا نہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں. خواجہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، آزمائش کے مرحلوں سے گزرے، لیکن خدا کی قسم خوف نام کی چیز غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے دل و دماغ میں نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اپنے وجود کو اللہ کے قانون کا پابند بنائے ہوئے تھے، اور نہ کسی پر انہوں نے ظلم کیا تھا، نہ زیادتی کی تھی. اس لیے اللہ نے ان کے دل سے خوف کو نکال دیا تھا اور غم کو نکال دیا تھا. اب بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں اور بہت اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں خوف زدہ نظر آتے ہیں، غمگین نظر آتے ہیں. لیکن یہ اللہ والے جو مختلف ملکوں میں نکل گئے، مختلف شہروں میں نکل گئے، انہیں کوئی خوف نہیں تھا. ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے واضح لفظوں کے اندر اس خوف سے بے نیاز اور بے خوفی کے حوالے سے ایک عظیم ضابطہ عطا فرما دیا. اور وہ ضابطہ کون سا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْنَا بِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے سب کو زمین پر اترنے کا حکم دے دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور میں ان کی جتنی ذریت تھی، سب کو رب قدیر نے زمین پر حضرت آدم کے ساتھ اترنے کا حکم دیا. اور پھر کیا فرمایا؟ چونکہ حضرت آدم اپنی ذریت کے ساتھ زمین پر آتے تو زمین پر تو انسان تھے، بے آب و گیا وادی، سناٹا زمین کے اوپر، انسان نام کی کوئی مخلوق نظر نہیں آ رہی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں خوف انسان کو دامنگیر ہوتا. تو رب قدیر نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ادھر حضرت آدم تشریف لائے اور فرمایا گیا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو تم میں سے جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. پتہ یہ چلا ہم اللہ کے بندے تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کرتے. گناہ کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے،
زیادتی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہمارے دل میں خوف اور غم موجود ہے۔ ہم کل کے رزق کی فکر کرتے ہیں نا، یقیناً آپ ہوں یا میں ہوں، ہم سب کا یہی حال ہے، یا اللہ کل کیا ہوگا، یا اللہ پرسوں کیا ہوگا۔ لیکن اگر ہماری نظر اپنے رب پر ہو اور اس کے فرمان پر ہو، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لفظ پر، اس آیت کریمہ کے آگے والے جملے پر اگر ہماری نظر ہو، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اس پر اگر ہماری نظر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل سے یہ خوف نکل جائے گا۔ ہر جاندار کا رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کون سی کہاں پر موجود ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، سمندر کے اندر موجود مچھلیوں کو غذا کون پہنچا رہا ہے؟ میرا مولا پہنچا رہا ہے۔ بلوں کے اندر چونٹیوں کو غذا کون پہنچا رہا ہے؟ میرا مولا پہنچا رہا ہے۔ پہاڑوں پر موجود جانوروں کو غذا کون پہنچا رہا ہے؟ میرا مولا پہنچا رہا ہے۔ اس کی مخلوق جہاں جہاں بھی ہے میرا مولا جانتا ہے، اور اس مخلوق تک وہ اپنا رزق پہنچا دیا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا جب کسی کو اپنے رب کے بارے میں اتنا یقین پیدا ہو جائے تو اس کے سلسلے میں خوف مستقبل اور خوف رزق یہ نکل جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے جب ہمارا یہ یقین اور عقیدہ پختہ ہو جائے کہ زندگی دینے والی ذات خدا کی ہے، اور موت کی وادیوں سے گزارنے والی ذات بھی خدا کی ہے، عزت بھی دینے والی ذات خدا کی ہے، اور ذلت سے ذلت و رسوائی دینے والی ذات بھی خدا کی ہے، تو پھر ہماری سچویشن یہ بن جائے گی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچ کر غمگین نہیں ہوں گے۔ ہاں اتنا ضرور کہہ دوں، یہ میری زبان سے مجھے کہنا آسان تو لگتا ہے، لیکن پریکٹیکل بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہوں، آپ جیسے ہوں، یا بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہہ تو دیتے ہیں یہ ساری باتیں، لیکن جب سر پر بن پڑتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ مجھے آپ کے سامنے یہ علاج پیش کرنا تھا، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اس علاج پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس علاج پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے اللہ خوف کو نکال دے، اللہ ہمارے دل سے غم کو نکال دے، تو چند چیزیں دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ نمبر 1، نماز پابندی کے ساتھ، اس کے مکمل شرائط کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، محروم معیشت اور سائل کے سوال کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، اللہ کے دیے ہوئے کو چھپا کر، ظاہر کر کے رات میں اور دن میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز، اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ دیں، اور ڈر کے حوالے سے صرف اتنا میں عرض کروں گا، کچھ بھی کریں تو یہ سوچیں خدا دیکھ رہا ہے، دل میں ڈر پیدا ہوگا۔ طاقت دی ہے اللہ نے، کمزور پر ظلم نہ کریں، آپ کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل نے دولت دی ہے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں، آپ کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل نے شہرت دی ہے، کسی کو کمتر نہ سمجھیں، آپ کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ زمین پر ناانصافی نہ کریں، آپ کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روئے زمین پر سب سے زیادہ خوف کے اندر اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کمزور پر ظلم کیا ہو، زیادتی کیا ہو، ناانصافی کیا ہو، حق تلفی کیا ہو، وہ بزدل ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہو جائے، اس کے دل کے اندر خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ ڈر بیٹھ جایا کرتا ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے گویا کہ تمہید ہی باندھی ہو، انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن بس یہ آخری بات، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ عز و جل اسے خوف اور غم سے بے نیاز کر دے گا۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے فرمان پر عمل کریں،
اللہ عز و جل کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور خبردار کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کبھی کسی کو کمزور نہ سمجھیں، کبھی کسی کو اپنے سے کمتر تصور نہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بڑی پیاری بات یاد آ گئی، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوا چلوں کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں امتحان کا ذکر تھا، اور میرا کریم امتحان سے پہلے امتحان میں جو چیز مدد کرنے والی ہے اس کا ذکر فرما دیا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب امتحان ہو صبر کے دامن کو تھامو، اور صبر کے معنی ہوتا ہے شکوے سے زبان کو روکنا، صبر کے معنی ہوتا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، صبر کے معنی ہوتا ہے اللہ عز و جل کی شکایت سے، گناہوں سے اپنے وجود کو روکنا۔ لیکن قربان جائیے ترتیب پر کہ پہلے صبر کا ذکر کیا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اللہ اکبر۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دامن صبر ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، تو صلاۃ کا ذکر بعد میں کیا کہ تم کمزور ہو، صبر نہیں کر پاتے، اب وضو کرو، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اور اس طاقت والے رب سے طاقت مانگو جس کے قبضے میں سب کچھ موجود ہے۔ تو اب تم نماز پڑھو، تو نماز جب تم پڑھو گے تو پالنہار حقیقی کی طرف سے تمہیں توانائی مل جائے گی، طاقت مل جائے گی، قوت مل جائے گی۔ حضرت ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہوئے، یہاں تک کہ ان پر کپڑا ڈال دیا گیا، اور ایسا محسوس ہوا کہ وہ ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہے۔ لیکن ایسی سچویشن میں میری ماں صبر کی پہاڑ بنی ہوئی تھی، لیکن جب دیکھا کہ لوگوں نے کپڑا ڈال دیا تو میری ماں چپکے سے مسجد میں گئی اور جا کر کے اس نے نماز شروع کر دی، اور نماز پڑھ کر کے جیسے ہی وہ آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ میرے والد کو اللہ نے صحت عطا فرما دی تھی۔ تو مصیبت میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی برکت سے ہر مصیبت اور خوف کو دور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارا حال بھی بہتر فرمائے اور ہمارا مستقبل بھی بہتر فرمائے، اور پروردگار دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرما کر دنیا کے خوف اور غم سے ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔